آج میں واقعی ایک قابل ذکر اور حیران کن کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نہ صرف آپ کے دلوں کو مو لے گی بلکہ انصاف اور انسانیت کے بارے میں کچھ فکر انگیز سوالات بھی اٹھائے گی۔ 20 سال تک قید میں رہنے کا تصور کریں، اپنے خاندان اور پیاروں سے میلوں دور، ایک ایسے جرم کے لیے جو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو ایک پاکستانی نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکی جیل میں برداشت کی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر عافیہ کو اپنی بہن سے ملنے کا نادر موقع ملا اور اس نے ان کے جذباتی ری یونین کے دوران جو انکشاف کیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے چونکا دینے والے انکشافات ہمیں گہری جذباتی سطح پر جوڑنے اور آج ہماری دنیا میں ہونے والی ناانصافیوں پر روشنی ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سفر، ان کی جدوجہد اور چونکا دینے والے انکشافات کی مکمل کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ سن 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو 8 سال کی عمر تک زمیبا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد بوسٹن ٹیکساس میں جامعہ ٹیکساس میں کچھ عرصہ رہیں، پھر وہیں سے MIT چلی آئیں اور اس ادارہ سے وراثیات میں PhD کی سند حاصل کی۔ ملازمت اور اغوا۔ 2002 میں پاکستان واپس آئیں مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے کے سلسلہ میں دورہ بڑھ گئی۔ اس دوران میری لینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا اور سن 2003 میں کراچی واپس آ گئی۔ FBI نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرایہ پر لیا گیا تھا۔ امریکی ابلاغ میں عافیہ صدیقی کی بطور دہشت گرد تشہیر کی گئی۔ یہ دیکھ کر کچھ دیر کراچی میں وہ روپوش ہو گئیں مگر 30 مارچ سن 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈہ کی طرف روانہ ہوئی مگر راستے سے غائب ہو گئیں۔ بعد میں خبریں آئیں کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور بڑے بچہ کی عمر 4 سال اور سب سے چھوٹی کی 1 ماہ۔ مقامی اخباروں میں عافیہ کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی مگر بعد میں وزیروں نے لا علمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکیاں دی گئیں۔ عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہی ہے جو وہاں بے حد بری حالت میں قید تھی۔ پاکستانی اخبارات میں شور مچنے کے بعد امریکیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی سن 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالہ سے مقدمہ چلایا جا سکے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی کہانی کو ناقابل یقین قرار دیا۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دوران گرفتاری عافیہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔ تب امریکی فوجی معالجین نے عافیہ کی طبی حالت کو گلاسکو غشی میزان نمبر 3 یعنی مرنے کے قریب بتایا۔ تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی جس پر انہوں نے اس پر گولیاں چلا دیں۔ اسلام آباد عدالت میں ایک درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ پرویز مشرف دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈالروں کے عوض امریکیوں کے ہاتھ فروخت کیا گیا۔ اگست سن 2009 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت $2 ملین 3 امریکی وکیلوں کو دے گی جو عافیہ صدیقی کے لیے امریکی عدالت میں پیشی کریں گے۔ خیال رہے کہ لاہور کی عدالت اعلیٰ نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ رقم خرد برد کر لی جائے گی۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا تھا کہ امریکی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں، اس لیے یہ پیسے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر کے خرچ کیے جائیں۔
دسمبر سن 2009 میں بالآخر کراچی پولیس نے عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کے سن 2003 میں اغوا کا واقعہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ تحریک لبیک کی جانب سے رہائی کا مطالبہ۔ نومبر 2020 میں قاری حافظ سید محمد عبدالرحمن شاہ رضوی نقشبندی گجراتی نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکام سے عافیہ صدیقی کو باعزت وطن واپس لایا جائے گا اور وہ لانے والے لبیک والے ہوں، اور عافیہ صدیقی کو وطن لانے والا کوئی محمد عربی کا غلام ہوگا، رضوی صاحب کا ماننے والا ہوگا، محمد بن قاسم کا جانشین ہوگا۔ جون سن 2013 میں امریکی فوجی زندہ فورٹ ورتھ میں عافیہ پر حملہ کیا گیا، جس میں وہ 2 دن بے ہوش رہی۔ بالآخر وکیل کی مداخلت پر اسے طبی امداد دی گئی۔ شادیاں اور اولاد۔ سن 1995 میں پاک نژاد امجد محمد خان سے نکاح ہوا۔ 1996 میں ایک لڑکا محمد احمد اور 1998 میں ایک لڑکی مریم پیدا ہوئی۔ سن 2002 میں امجد خان نے طلاق دے دی، پھر 2003 میں عمار بلوچی سے نکاح ہوا۔ اپریل سن 2010 میں 11 سالہ لڑکی، جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ عافیہ کے ساتھ لاپتہ ہونے والی ایک بیٹی ہے، کو نامعلوم افراد کراچی میں عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی کے گھر چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ اسے اپنے وطن واپس لائے اور ظلم و جبر کی قید و بند صعوبتوں سے نجات دلائے۔ آمین۔ Thanks for watching, and don't forget to follow, like, and share. We appreciate each and every one of you. Stay awesome, and we'll catch you in the next video.